ایک شخص نے مجھ سے رقم لی اور مجھے اعتبار دینے کے لیے اس نے کہا کہ اگر میں یہ رقم آپ کو نہ لوٹاؤں وعدے کے مطابق تو میری بیوی کو طلاق، لیکن اس نے ابھی تک وہ رقم نہیں دی اور رقم دینے سے بھی انکاری ہے۔ بہرحال بھائی اصولی بات تو یہی ہے کہ اگر رقم نہیں دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھائی معاملات پیسوں کے کرتے ہو تو پھر بیوی کے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حیض کی حالت میں لڑکی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اگر مدرسے میں پڑھتی ہے تو کیا وہاں سنا سکتی ہے؟ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں وہ زبانی کلامی یاد بھی نہیں پڑھ سکتی، سن سکتی ہے، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ بعض اوقات لڑکی کا حیض جو ہے وہ 8 دن 10 دن تک بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر قرآن کے بھول جانے کا خطرہ ہے، اس حالت میں بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ اور امام صاحب سخت خلاف، وہ کہتے ہیں کہ بھی قرآن کی تلاوت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ میں بچپن سے خواب میں پانی بہتا ہوا دیکھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ ڈرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف پھونک دو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کے وضو کے بعد اگر ہوا خارج ہوئی، اس کو اگر پتہ ہے کہ واقعی خارج ہوئی ہے پھر تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آواز آئی ہے، نہ ہی کوئی بدبو آئی ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مولانا آغا سید جواد نقوی کہتے ہیں کہ موجودہ انسانی نسل جو ہے یہ 10ویں آدم کی اولاد ہے، اس سے پہلے 9 آدم گزرے ہیں۔ اس پر وہ قرآنی آیات بھی پیش کرتے ہیں اور نہج البلاغہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سے قرآن کی آیات ہے۔ اصل میں وہ بھی سچے ہیں نا جی، کیونکہ ان کا قرآن بھی تو 40 سپارے کا ہے نا۔ شاید یہ آیات ان 10 میں ہوں جو ان کے ہیں، ہمارے 30 میں تو نہیں ہیں۔ ہمارے 30 میں تو ایک آدم کا ذکر ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے فرشتوں کے بتایا تھا کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ یہاں تو ایک آدم کا ذکر ہے، اور معراج کی رات بھی حضور پاک کی ملاقات اسی ایک آدم سے ہوئی ہے، پتہ نہیں 9 آدم کیوں نہیں آئے، وہ شاید شیعہ ہوں گے، نہیں آئے ہوں گے۔ یہ آپ غلط کہتے ہیں علامہ صاحب۔ ہمارے قافلے میں ایک آدمی نے طائف کے میقات سے احرام باندھا، حرم آ کر طواف کے 5 چکر لگا کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن کے بعد دوبارہ مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ اس میں دم لازم ہے، کیونکہ پہلے عمرے کو اس نے خود نعوذ باللہ احرام کھول دیا، خراب کر دیا۔ جب عمرہ توڑ دیا جائے دم تو واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ویسے استغفار کی کثرت جو ہے نا جی، یہ رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار پڑھو۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے
اگر ہوٹل سے ہم احرام کی چادریں باندھ لیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں جا کے پھر غسل کر کے احرام وہاں دوبارہ غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرحال وہاں سے کریں اور 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے عمرہ کریں، ٹھیک ہے۔ بھئی ہوٹل سے جو جا رہے ہو تو صرف چادریں باندھی ہوئی ہیں نا، احرام تو نہیں۔ احرام تو تب ہے جب نیت کرو گے، لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک والملک لک۔ کئی ممالک میں 20% ٹیکس ہے، ہم پورا ٹیکس دیں، کیونکہ اسلام میں تو 2.5% ہے، اسلام میں 2.5% ٹیکس تو کوئی نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے کہ بڑے آدمیوں سے لو اور غریبوں کو دو، اور دوسرے ملکوں کے جو ٹیکس ہیں وہ تو پہلے غریبوں سے وصول ہوتے ہیں، بڑے آدمی تو دیتے ہی نہیں۔ بہرحال وہ ٹیکس الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ کعبہ شریف کے قریب جانے کے لیے چادریں باندھنے سے ٹھیک، اللہ قبول کرے۔ جو چپل آدمی لیٹرین میں استعمال کرتا ہے وہ پہن کر طواف کر، اگر وہ دھو لے، پاک ہو، پلیت نہ ہو، طواف کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے، غسل کے بعد بالوں کو ہاتھ مارنے سے بال گر جائیں کوئی دم نہیں، جب آپ نے ابھی احرام باندھا ہی نہیں، نیت ہی نہیں کی، تو بال سارے گر جائیں چاہے، کوئی دم نہیں۔ میں نے طواف کے بعد صفا مروہ سے پہلے حجر اسود کو بوسہ لیا، پھر پتہ نہیں کیا نہیں کی، خوشبو لگی ہوئی تھی نہیں لیا بوسہ، ٹھیک کیا۔ جو لوگ مکہ شریف میں 5 دن کے لیے ہیں، چاہے 1 دن کے لیے ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے۔ کہتا ہے جی کہ بہن بھائی کو کوئی دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا، یا قوی القادر المقتدر قوی وقوی قلبی، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اچھے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ وتر کی نماز کی 3ری رکعت میں امام غلطی سے قنوت اس نے نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا، کچھ مقتدی چلے گئے، بہرحال حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قنوت، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، ان کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ آب زمزم کو گرم کرنا منع ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ زمزم پیتے ہیں تو آپ کو بھی تو دھوپ نہیں لگنی چاہیے نا، آپ کو بھی گرم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مسئلے پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں لوگ، جیسے علامہ صاحب نے گھڑا ہے کہ 10 آداب گزرے ہیں، ہم 10ویں میں ہیں، 9 پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ میرے بیگم کا 2 دفعہ حمل ضائع ہو گیا، اللہ شفا دے، اللہ لمبی عمر والی اولاد عطا کرے۔ ہمارے محلے کی مسجد جو ہے گھر سے 400-500 فٹ دور ہے۔ مسجد شریف سے سپیکر کی تار ہم نے گھر میں لگائی ہوئی ہے، تو اسی سپیکر کی آواز پر امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں، نہیں ہوگی بالکل، تو آپ کو تار لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
آج کل تو پاکستان میں جا کے ٹی وی لگائیں تو حرم کی نماز بھی آ رہی ہوگی، تو پھر اسی امام کے پیچھے شروع ہو جائے، وہاں نہیں ہوتی نماز۔ محمد اکرم بہاولپور سے ہیں، سلام کہتے ہیں، مہربانی، اللہ آپ کو دین کے کام کی توفیق دے۔ میں نے عمرے میں طواف کے دوران بازو نکالنا یعنی استباح کرنا بھول گیا، کوئی دم نہیں۔ اگر نابالغ بچوں کو ہم نے عمرہ حج کرا دیا تو جب بالغ ہوں گے پھر فرض ادا کریں گے، ابھی تو فرض نہیں ہے نا ان پر، یہ تو نفلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اس کے لیے دعا قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگا کریں۔ غلاف کعبہ کے نیچے سے دھاگے نکالیں بالکل ناجائز ہے۔ ایک بچی اس کی اولاد نہیں ہو رہی، پہلے تو علاج بھی کرائے اور اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کریں تو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ایسا عمل ہو جس میں خواب میں حضور کی زیارت ہو، سب سے زیادہ عمل ہے درود شریف، درود شریف زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیارت بھی ہو جائے گی۔ فیصل نذیر جو ہیں پاکستان سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ ان کی آرزوئیں پوری کرے۔ میں پاکستان سے مدینے آئی، میری طبیعت خراب تھی، یعنی وہ ایام کے دن تھے، احرام نہیں باندھا۔ یہاں آنے کے بعد جب میں ٹھیک ہو گئی تو مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کسی کو قرآن پڑھواتے ہیں ایصال کے لیے، بھائی جو لوگ پیسے دے کے پڑھاتے ہیں یہ تو کاروبار ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ پڑھنا پڑھانا ہے، خود پڑھو، دعا کرو اللہ سے۔ اگر کسی فوت شدہ کے لیے عمرے کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد عائشہ میں بھی عصر کے بعد نماز 2 رکعت نہ پڑھیں، اسی طرح عین جب سر پہ سورج ہو پھر بھی نہ پڑھیں، اوقات مکروہ میں نہ پڑھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے لبیک پڑھ کے آ جائیں۔ جو مر گئے ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ ایک آدمی نے پہلے حج نہیں کیا لیکن اب عمرے کے لیے آ گیا ہے تو اب اس پر حج فرض ہے؟ ہاں بالکل فرض ہے۔ کچھ عرصے سے مجھ پر اور میری بیوی پر جنات کے اثرات ہیں، تو گھر میں سورۃ بقرہ پڑھا کریں، اگر نہ آئے تو اس کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور لگی رہے، پورے دن سارے گھر میں چلتی رہے۔ بہرحال جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت۔ باقی جو 12 رکعت ہے وہ تو چاشت کی ہیں، اس کا ظہر سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا نام انس ابو بکر ہے، میری اور میری بہن کی زبان میں لکنت ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا مانگا کریں۔
میرے پتہ نہیں بھتیجے پتہ نہیں بہن کو دو دو بچیوں کی پیدائش ہوئی الگ الگ، لیکن اللہ کے حکم سے دونوں نارمل نہیں تھے، اللہ نارمل نہیں تھے، چلے گئے تو اللہ کی مرضی، اگر ہیں تو اللہ زندہ رکھے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ حرم میں جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے، تو کیا ہم ثنا اور سورۃ الفاتحہ، ہمارے ہاں حنفی مسلک میں جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہی نہیں جاتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق نماز سے ہے، جنازہ تو دعا ہے، کیونکہ اگر یہ نماز ہوتی تو پھر رکوع بھی ہوتا، سجدہ بھی ہوتا۔ میری والدہ اور والد بار اللہ شفا عطا فرمائے، اگر دونوں نے عمرہ کیا ہے اور دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، اگر ایک نے کیا ہے اور ایک نے ابھی نہیں کیا تو پھر دم پڑ جائے گی۔ تربت بلوچستان کے گستاخ رسول لوگ جو ہے حالات خراب کرتے ہیں، اللہ وہاں امن قائم کرے اور ان گستاخوں کو خود قدرت اپنی طرف سے سزا دے۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے؟ ہاں کاٹ سکتی ہے۔ بہرحال جہاں تک وہ موبائل کے وبا ہونے کی بات ہے تو کوئی شک نہیں، لیکن حل بھی کوئی نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 15 دن رہیں گے مکے میں، لیکن اب ہم 12 دن کے بعد جا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، پوری پڑھتے رہے نماز، کوئی حرج نہیں، کیونکہ پہلے ہم نیت پورے کی کر چکے ہیں۔ ہم پہلے مکہ آئے اور مدینے سے سیدھا ایئرپورٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا طریقہ غلط ہے، تم مدینہ میقات سے معلوم ہو گئے، بھئی جب تم سیدھا مکہ آئے تو کہیں سے احرام باندھا بھی ہے کہ نہیں باندھا، یہ تو وضاحت کرو نا۔ اگر احرام باندھ کے عمرہ کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اگر ماں مرنے سے پہلے کہہ دے کہ میری بیٹی اور بیٹوں کو حصہ برابر ہے، تو اپنی زندگی میں اگر دے دے تو دے دے، ورنہ مرنے کے بعد شریعت کے مطابق ملے گا۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز جنازہ میں بھی فاتحہ نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہم ان کے لیے طواف کر کے دعا کریں، حق بالکل کریں۔ پتہ نہیں کیا لکھا، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ روضہ رسول پہ کہتے ہیں ہمارا نام لے کر سلام کہو، ٹھیک ہے، جس نے بھی کہا سب کا سلام کہہ دو۔ میری عمر 16 سال ہے، عمرہ کرتے وقت بے دھیانی میں انڈر ویئر پہن کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ 16 سال کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے؟ بالغ جوان ہے۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے تھے، عمرہ کر لیا ہے، اب اگر ہم دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جدہ ایئرپورٹ پر خوشبو اور شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، 5 4 ریال خیرات کر دو۔ میری پھوپھی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا بیٹا بہن بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔
یہ تو بات یہ ہے جی کہ باقاعدہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ حضور کے جنازے میں فرشتے بھی اترے ہیں اور حضور کا جنازہ صحابہ نے بھی پڑھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ نے پڑھا ہے۔ لیکن اصل جھگڑا یہ ہے کہ جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا جیسے لوگوں کا پڑھا جاتا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، حضور کے کون سے گناہ تھے جو ہم بخشوا رہے ہیں؟ وہ تو صرف صحابہ جاتے تھے، 10 کھڑے ہوتے تھے، صلی اللہ علیہ یا محمد، اللہم صلی علی محمد پڑھ کے باہر آ جاتے۔ وہ جنازہ اس لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور کا جنازہ ہی نہیں پڑھا گیا، پھر وہ جنازہ نہیں جیسے تمہارا جنازہ ہے۔ ایک روایت جو ہے امام ابو حنیفہ الفاظ میں نہیں، یہاں مکہ مکرمہ میں، یہ تو کتابوں میں موجود ہے کہ ان کا مناظرہ ہوا۔ میرے والد صاحب عمرے کا احرام باندھ کے آئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب وہ ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے ماہواری کے ختم ہونے کے 4 دن کے بعد پھر خون کے آثار آئے۔ اگر تمہاری ماہواری کے دن مکمل ہو گئے تھے، اس کے 4 دن بعد پھر یہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہوٹل چلا گیا، احرام کھول دیا، کپڑے بدل کر کھانا لینے چلا گیا، بعد میں یاد آیا کہ بال نہیں کٹوائے۔ بہرحال اگر آپ نے کپڑے پہن لیے اور 2-4 گھنٹے گزر گئے تو پھر تو دم پڑ گئی، اگر 10-15 منٹ کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں۔ اللہ تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیں۔ انڈیا میں پھر مساجد کو توڑا جا رہا ہے، دعا کریں اللہ مسلمانوں کی بھی، مساجد کی بھی، ان کی حرمت کی حفاظت فرمائے، اور وہ ظالم جنہوں نے یہ تحریک شروع کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے۔ اگر طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑنے چلے گئے، صفا مروہ دوڑ کے بعد میں 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ طواف زیارت تو حج کا الگ ہوتا ہے نا، وہ تو 10 تاریخ کو ہو گیا۔ طواف الوداع آپ جائیں گے تو کریں گے۔ قرضہ ختم ہو جائے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ میرے بھائی کو ڈاکو لے گئے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے اور اللہ اس کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسکن الرجی کا بڑا علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، زمزم پی کے دعا کریں۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو بھی اولاد عطا فرما۔ عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں مقام ابراہیم پہ، بلکہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريدا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، یا اکرم الاکرمین،
یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام کے حج عمرہ زیارت طواف منظور فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔